بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ناظرین، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے پاک ایران دوستی کے حوالے سے ہے، پھر ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہے اس حوالے سے بھی ہے. چونکہ اسرائیل اور ایران کے درمیان جو چپکلش چل رہی ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے ہے، حتیٰ کہ دونوں ممالک ایک دوسرے پہ حملے بھی کر چکے ہوئے ہیں، اور اب تازہ ترین اسرائیل نے عراق پہ حملے کیے ہیں، میزائل داغے ہیں. تو اس کے اثرات یقینی طور پہ پورے خطے پہ پڑیں گے، اور ماہرین جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عالمی جنگ کا پیش خیمہ ہے. لیکن پاکستان کا نہ صرف ایران کے ساتھ بھائی چارہ ہے، دونوں اسلامی ملک ہیں. پاکستان نے ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا سمجھوتا بھی کیا ہوا ہے، معاہدہ بھی کیا ہوا ہے. اگر یہ جنگ آگے چلتی ہے تو اس کے اوپر کیا اثرات ہوں گے؟ گیس پائپ لائن سمجھوتے کے حوالے سے، معاہدے کے حوالے سے بھی بات کریں گے. لیکن پہلے ہم بات کریں گے کہ جو ایران اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ ہے کس کا پلڑا بھاری ہے. ویسے تو پلڑا اسرائیل کا ہی دکھائی دیتا ہے، چونکہ اس کے ساتھ امریکہ کھڑا ہوا ہے، اور جنہوں نے ایران کے ساتھ کھڑا ہونا تھا وہ بزدل جو ہیں وہ شتر مرغ کی طرح انہوں نے ریت میں اپنا منہ گھسویا ہوا ہے. بس ایک بیان البتہ بڑے وہ دلیری کے ساتھ دیتے ہیں کہ ہم اب امت کے ساتھ کھڑے ہیں. کھڑے رہنے سے کیا ہوگا، امت کے لیے لڑنے سے کچھ ہوگا. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب ایس ایچ بنگش صاحب، ان سے ہم جانیں گے. السلام علیکم جناب ایس ایچ بنگش صاحب. جی وعلیکم السلام. ایس ایچ بنگش صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو اسرائیل اور ایران کی اب تک جو چپکلش ہے، کیونکہ جھگڑا تو بنیادی طور پہ فلسطین کا ہے، لیکن ایران کا بھی بہت نقصان ہوا ہے. ایران کے اندر انہوں نے گھس کے اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا، پھر ان کے جو صدر جو شہید ہوئے ہیں اس حوالے سے بھی ابھی تک مشکوک اطلاعات ہیں. پھر اس کے بعد اس سے پہلے جنرل سلیمانی کو انہوں نے شہید کیا تھا، اور اب تو انہوں نے ڈائریکٹ ایران کے اوپر میزائل داغے حملہ کیا 24 گھنٹے پہلے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ایران پیچھے ہٹ جائے گا یا ایران کو پیچھے ہٹنا پڑے گا؟ چونکہ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو طاقتور قوتیں تو اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، اور امت جو ہے وہ بے شرمی کا مظاہرہ کر رہی ہے. جتنے بھی 52 اسلامی ممالک ہیں وہ سوائے یہ کہنے کے کہ جی یہ جنگ بند کر دی جائے، ایسا نہ کیا جائے، اس کے سوا تو کچھ نہیں کر رہے. مانگر صاحب، المیہ یہ ہے، شرم کا مکان ہے امت مسلمہ کے لیے کہ طاقت ہونے کے باوجود، ایبلٹی ہونے کے باوجود وہ اپنے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ہم اسلامی ممالک کو اس بات کا بخوبی اندازہ بھی ہے کہ جو اسرائیل اور ایران کی جو جنگ ہے، اسرائیل اور مڈل ایسٹ کی جو اس کے اوپر نظریں ہیں، اس کے پیچھے اصل میں جو طاقت ہے وہ امریکہ ہے. آپ نے بات کی مقابلے کی اسرائیل اور ایران کی، جو مقابلہ ہے اسرائیل کی اپنی جو کیپیبلٹی ہے نا، جو اسٹیٹ کی کیپیبلٹی ہے، وہ آپ یوں کہہ لیں کہ جتنا میڈیا پہ اس کو شوکیس کیا جا رہا ہے نا، اس کی صرف 10% ہے. اصل میں جو اسرائیل اتنا سر عام بدماشی کر رہا ہے اور امت مسلمہ کو للکار رہا ہے، اس کے پیچھے ہے امریکہ. سب سے یہ دیکھ لیں کہ بلین آف ڈالرز کی جو ہو اسرائیلی پروٹیکشن فنڈ ہے وہ جاری کرتا ہے امریکہ. جو ان کا المشہور آئرن ڈوم تھا، یہ ایران اور اسرائیل کی جو ابھی تازہ جھڑپیں شروع ہوئی ہیں، اس سے پہلے تو آئرن ڈوم ایک دہشت کا نام تھا. یہ تو ایران نے ان کے آئرن ڈوم کو بالکل بھیگی بلی بنا دیا ہے کہ بھئی آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس تمہارے جتنی ٹیکنالوجی نہیں ہے، لیکن تمہارے آئرن ڈوم کا کچومر کیسے بنانا ہے ہم تمہیں بتاتے ہیں. تو اب تو آئرن ڈوم بچہ کہتے ہیں اچھا آئرن ڈوم. یہ آئرن ڈوم ایک بلا بنی ہوئی تھی. وہ بلا کس نے چلا کے دی ہوئی تھی؟ امریکہ نے چلا کے دی ہوئی تھی. وہ $1 بلین کا خرچہ آتا ہے جب ایک بار آئرن ڈوم پروٹیکشن کرتا ہے، جو کاؤنٹر سٹرائک کرتا ہے. وہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ فنڈنگ بھی امریکہ سے ہی ہوتی ہے. امریکہ کے ساتھ جتنے یورپین کنٹریز ہیں جو کہ اینٹی مسلم کنٹریز ہیں، صحیح، وہ آپس میں اتحاد کیے ہوئے بیٹھے ہیں. اور جن کو اتحاد کرنا تھا، جن کے لیے یہ آیا ہے کہ امت مسلمہ جو ہے نا جسم واحد کی جو ہے نا مثال ہے، وہ آپس میں بیٹھے ہوئے کہ جی نہیں، یہ ان کی جنگ ہے، یہ فلسطین کی جنگ ہے، یہ ایران کی جنگ ہے، یہ وہ اپنی سپرمیسی کی جنگ لڑ رہا ہے، ہمارا اس سے کوئی کام نہیں ہے. دیکھیں جی، عراق، شام میں جو اسرائیل نے کیا، اس کے بعد نمبر آیا ہے ایران کا. اس فلسطین کے ساتھ جو کیا ہے، اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ چپ کر کے بیٹھ جائے گا؟
آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے, بچے کو پتا ہے کہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ایران کے ساتھ چائنا اور روس بھی آ جائے گا اور یہ عالمی جنگ بن جائے گی. چائنا اور روس کیوں آئیں گے ایران کا ساتھ دینے کے لیے جبکہ مسلمانوں کی بہت بڑی قوت جو ہے وہ بے شرمی کا مظاہرہ کر رہی ہے؟ دیکھیں ایران تو جنگ لڑ رہا ہے نا, جب سے انقلاب آیا ہے نا 70s میں, جب سے اسلامک ریولوشن آیا ہے ایران میں, تب سے ہی امریکہ کی نظریں ہیں ایران کے اوپر کہ اس کو کسی طریقے سے دبانا ہے کہ یہ ریولوشن جو ہے باقی اسلامک, کیونکہ اصل تو امریکہ جہاد سے ڈرتا ہے نا کہ کہیں جہاد کا اعلان نہ ہو جائے اور پوری دنیا کے نوجوان جو ہیں مسلمان وہ جہاد کے لیے ایک جگہ پہ اکٹھے نہ ہو جائیں. میں ابھی اس میں سر آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں جو رشیا اور چائنا کی آپ نے بات کی, ان کا جو ہے نا ایک ہی موٹو ہے. یہ اب سٹیٹ کی باتیں ہوتی ہیں, ہم ذرا دبے الفاظ میں جو عوام تک کی باتیں میں بتاتے ہوں کہ سٹیٹ کی باتیں تو الگ, یہ جو رشیا اور چائنا ہے ان کا ایک ہی وہ ہے کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. اب امریکہ اور چائنا کی جو دشمنی ہے, جو رشیا اور امریکہ کی دشمنی ہے, ڈھکی چھپی تو نہیں ہے, کئی دہائیوں سے چلتی ہوئی آ رہی ہے. چائنا اور رشین کا خالصتاً مقصد جو ہے ایران کا ساتھ دینا یا ایران کے پیچھے کھڑے ہونا, وہ ہے امریکہ کی بربادی, یعنی امریکہ کی پیش قدمی روکنا, امریکہ کی پیش قدمی روکنا. وہاں سپر میسی کی جنگ چل رہی ہے, چائنا کہہ رہے ہے کہ اب سپر میسی میرے پاس ہونی چاہیے, رشیا وہ چاہتا ہے کہ امریکہ کی سپر میسی اسپیشلی جو ڈالر کی سپر میسی ہے اس کو ختم کر دیا جائے, ختم کیا جائے اور پرانا حساب بھی چکا لیا جائے, وہ پرانا حساب بھی چکا لیا جائے. اسی کی کڑی میں دیکھیں آپ تو جو عمران خان صاحب تھے اور ملیشیا کے جو مہاتیر محمد تھے, ترکی کے جو طیب اردوغان تھے, انہوں نے ایک میٹنگ جو طے کی تھی کہ ہماری میٹنگ ہوگی فلانی کنٹری میں, اور پھر سعودی عرب نے بیچ میں گھس کر کہا تھا کہ اگر عمران خان صاحب نے اس میٹنگ میں شرکت کی تو ہم 20 لاکھ پاکستانی سعودی عرب سے واپس بھیج دیں گے, ہم آ کے اکانومی کا ٹھپا بٹھا دیں گے. تو دیکھیں وہ ابھی حال ہی میں چند دن پہلے ترکیہ میں بھی تو ان کی فوجی تنصیبات پہ دہشت گردانہ حملے ہوئے ہیں, تو وہ بھی تو انہی کے شخصان ہے نا, وہ ان کو بھی تو وارننگ آئے گا. ہاں جی, یہ جو مسلم ممالک ستو پی کے بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ ان کو پتا ہونا چاہیے, ان کو پتا بھی ہے, لیکن اپنی اپنی حکومت بچانے کے لیے, اپنے عیش و عشرت بچانے کے لیے وہ اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب ہمارا نمبر آئے گا تو دیکھا جائے گا. جیسے بہادر شاہ ظفر کو کہا گیا نا کہ جی پہنچ گئے ہیں ہمارے ملک میں, اس نے کہا چلو ابھی تو ملک میں پہنچے ہیں نا, پھر دیکھا جائے گا. اب جب شہر میں پہنچے پھر ان کو کہا گیا جی اب پہنچ گئے ہیں, انہوں نے کہا دیکھا جائے گا. جب اٹھا کے لے گئے تو پھر ساری عمر شعر و شاعری کرتے رہے کہ جی 2 گز زمین ملے کوئی یار میں. تو کس طرح ملے آپ کو کوئی یار میں 2 گز زمین؟ اس کی وجہ سے امت آج تک ذلیل ہو رہی ہے, آج تک امت ذلیل ہو رہی ہے. تو جس طرح بہادر شاہ ظفر ستو پی کے لیٹا ہوا تھا اور بیٹھا ہوا تھا, اس طرح مسلم ممالک بھی ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں. پتہ نہیں ستو پی کے لیٹا ہوا تھا یا پتہ نہیں کچھ اور پی کے لیٹا ہوا تھا, لیکن دیکھیں اب چائنا اور رشیا تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایران کو زیر کر لیتا ہے اسرائیل اور امریکہ تو اگلی باری ان کی آئے گی, اگلی باری وہ تو وہ فکر کر رہے ہیں, لیکن ہم نہیں فکر کر رہے, ہم نہیں فکر کریں, ہم اپنی مستی میں مگن ہیں. اور ہم آپ کا کیا خیال ہے, یہ تیسری عالمی جنگ بنے گی؟ یہ تیسری عالمی جنگ بنے گی, لیکن امریکہ اپنی بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ یہ تیسری عالمی جنگ نہ بنے, کیونکہ امریکہ کو بھی اس چیز کا بخوبی اندازہ ہے کہ بہت بربادی ہو جائے گی, کہ اب اگر جنگ ہوئی اور وہ فل فلیش جنگ اگر ہوئی تو اس فل فلیش جنگ میں سب سے بڑا نقصان امریکہ کا ہوگا, اور دوسرے نمبر پہ جو سب سے بڑا نقصان ہوگا فل فلیش جنگ میں وہ اسرائیل کا ہوگا. اسرائیل کی اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ ایران کے ساتھ جو ہے نا فل فلیش جنگ میں جائیں, کنونشنل وار لڑے, پراکسی وار لڑ سکتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اسرائیل اور ایران کی جنگ جاری ہے, اس میں جو ہمارا اور ایران کا گیس پائپ لائن کا جو معاہدہ ہے وہ متاثر ہوتا ہے, تو پھر ان سردیوں میں تو کافی گیس کی لوڈ شیڈنگ بڑھ نہیں جائے گی؟ دیکھیں اس جنگ کے علاوہ بھی ایران پاکستان جو گیس پائپ لائن منصوبہ تھا وہ افیکٹ ہوا ہے, اور اس میں ہمارے برادر اسلامی کنٹریز کا بھی ہاتھ ہے. یعنی ہمارے اسلامک برادر کنٹریز بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کوئی اچھا کام ہو, وہ امریکہ کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں. میرے پاس ویکیپیڈیا کی رپورٹ ہے جس میں یہ صاف لکھا گیا ہے کہ جب ایران نے 2013 میں پاکستان نے ایران سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور امریکہ ہمیں نہ بتائے کہ ہم کسی سے ٹریڈ کریں نہ ٹریڈ کریں, جیسے ہنا ربانی کھر صاحبہ تھی, زرداری صاحب تھے, تو اس وقت ایک برادر اسلامک کنٹری نے کہا تھا
کہ ہم آپ کو $1 بلین دے دیتے ہیں, اس پروجیکٹ سے پیچھے ہو جائیں. یہ جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہے اس کو بند کر دیجئے. اس ایران پاکستان گیس پائپ لائن میں بنگلہ دیش شامل تھا, انڈیا شامل تھا, ترکمانستان نے شامل ہونا تھا. یہ 7 کنٹریز کا یہ پروجیکٹ نہیں, تھا. اب یہ جو پروجیکٹ ہے بند ہو گیا یا ابھی زندہ ہے؟ یہ ابھی 2 فروری 2024 ایک سال پہلے جب ایران نے فیصلہ کر لیا کہ بس اب ہم اس کو بند کرنے لگے, یہ پروجیکٹ آئندہ کنٹینیو نہیں ہوگا, تو پھر جو ہے نا فروری 2024 میں اس کا 13 سال کے پتہ نہیں کتنے دہائیوں بعد جا کے اس کا جو نقشہ ہے جو کہ کنسٹرکشن وہ ہے وہ اپروو کیا گورنمنٹ آف پاکستان نے. کیونکہ زرداری صاحب کے پچھلے دور میں یہ ہوا تھا نا معاہدہ, تو پھر زرداری صاحب اصل میں تو یہ دیکھیں 1950s میں یہ سوچی گئی تھی یہ بات, پھر 95 میں پہلی بار بیٹھک ہوئی, یہ پاکستان اور ایران کی جو ہے نا بیٹھک ہوئی, اور اس میں ایک سرسری معاہدہ ہوا. اس سرسری معاہدے کو 2010 میں پھر ریوائیو کیا گیا, ایک عملی شکل دی گئی. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں 2024 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی جو ریکوائرمنٹ ہے گیس کی وہ 3207 MMCFD ہے. MMCFD ہوتا ہے ملین کیوبک فیٹ پر ڈے, جس میں ہمارے گرمیاں میں ابھی سردیاں کہہ رہے ہیں نا کہ سردیاں آگے گیس نہیں ملے گی. اب اس پنڈی اسلام آباد کے مضافات میں ایسے علاقے ہیں جہاں پر گرمیوں میں گیس نہیں ملی. پچھلا رمضان گزرا ہے, رمضان میں گیس چلی جایا کرتی تھی. اور ہمیں جو ایران سے ہمیں یہ گیس پائپ لائن سے جو ہمیں گیس ملے گی وہ ہے سر جی 40 بلین کیوبک میٹر, صحیح, جو ہماری ضرورت کو بھی پورا کرے گا, اور ہماری ضرورت کے بعد ہم اس قابل ہوں گے کہ وہ ہم کسی کو آگے فروخت کر سکیں یا ہمارے پاس ایکسٹرا ریزرو میں ہو. ہماری فیکٹریاں چلیں گی, ہمارے کارخانے چلیں گے, ہماری فوڈ چین چلیں گی. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ ہر نقصان کے پیچھے امریکہ چھپا ہوا بیٹھا ہوتا ہے. وہ ہمارے لیڈران کو کنٹرول کرتا ہے, بعض اوقات ہمارے بیوروکریٹس کو کنٹرول کرتا ہے. یار دیکھیں انٹرنیشنل دنیا کیوں یہ اس معاہدے پہ عمل درآمد ہونے دے گی؟ نیلم جیلم پروجیکٹ بند ہوا پڑا ہے, وہ بھی ہم نے بتایا تھا کہ کس طریقے سے بے رحمی کے ساتھ لوٹا گیا. بہت شکریہ ایس ایچ بنگے صاحب. تو ناظرین اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. شمشاد مانگٹ اور بنگے صاحب کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.